ذیشان مہر کو گھر لے کر جاتا ہے۔ وہاں سب مہر کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نائلہ تو سگی بہنوں کی طرح مہر کا خیال رکھتی ہے۔ ایک دن نائلہ مہر کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ یار مہر، بات سن لو، بچے کا نام اس کی چاچی رکھے گی، میں بتا رہی ہوں۔ نائلہ مہر سے مذاق کیا کرتی تھی۔ اچھا، ایسا ہی نام رکھوں گی جیسا تمہارا ہے۔ ارے یار، کیوں میرا نام اچھا نہیں؟ اچھا مہر چھوڑو، میں بھی جوس بنا کر لاتی ہوں۔ اس طرح نائلہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور اچانک نائلہ کا موبائل بجتا ہے تو مہر دیکھتی ہے کہ کوئی نیا نمبر کال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فون ریسیو کر لیتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم، کون؟ آگے سے کوئی آواز نہیں آتی۔ مہر اس خاموشی کو محسوس کر لیتی ہے اور اچانک مہر کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ کال پر تو وقاص تھا اور وقاص کچھ نہ کہتا تو بھی مہر اس کی آواز سن سکتی تھی۔ پتھر کی طرح خاموش ہو گیا تھا وہ، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ مہر کی آواز سن رہا ہے۔ پھر مہر نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ مہر کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ آج پھر اس کا دکھ تازہ ہو گیا تھا، ماضی کی محبت یاد آ گئی تھی، آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی وقاص ہمت کر کے مہر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیلو مہر، نائلہ بھی مصروف ہے، آپ تھوڑی دیر بعد کال کیجیے گا۔ وقاص فوراً کہتا ہے مہر پلیز کال مت کاٹنا، مجھے کچھ کہنا ہے، خدا را میری بات سنو، میری 2 منٹ بات سن لو پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ۔ تب تک نائلہ آ جاتی ہے اور مہر فوراً سے موبائل نائلہ کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے نائلہ پتہ نہیں کس کی کال ہے۔ وقاص سن لیتا ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے اور بس نائلہ سے کہتا ہے نائلہ میں کچھ مہینوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، سوچا تمہیں کال کر لوں، امی ابو ساتھ ہیں میرے۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ نائلہ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے تو مہر پوچھتی ہے کیا ہوا نائلہ؟ کچھ نہیں یار، بس بھائی پتہ نہیں کیوں غصے سے بات کر رہے تھے، پہلے تو کبھی ایسے بات نہیں کی۔ مہر فوراً سمجھ جاتی ہے کہ وقاص کس بات پہ غصے ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مہر کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے اور ذیشان اسے فوراً سے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ مہر کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے کیونکہ مہر کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اللہ کی رحمت سے ذیشان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ ذیشان پریشان ہو کر آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہا تھا، پریشانی اس کے چہرے پر صاف واضح تھی۔ گھر کے سارے افراد ذیشان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر روم سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو ذیشان احمد، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ سب گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں اور ذیشان کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن ذیشان کے دل کی دھڑکنیں تو مہر کے ساتھ دھڑک رہی تھیں۔ اس نے فوراً سے ڈاکٹر سے کہا سر مہر کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ذیشان مہر کو دعا کی ضرورت ہے اور ہم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ذیشان کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس نے بے چین ہو کر پوچھا مطلب کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا؟ ذیشان آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذیشان اور نعیم صاحب دونوں ڈاکٹر کے ساتھ ان کے روم میں چلے گئے۔ ذیشان ایک بار پھر سے پوچھنے لگا سر پلیز بتائیں کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے ذیشان کی طرف دیکھ کر کہا ذیشان صاحب آپ کی وائف کو بلڈ کینسر ہے اور وہ اس کی لاسٹ سٹیج پر ہیں۔ اب بات ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، آئی ایم سوری۔ ذیشان نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ ابھی تو ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی تھی، ابھی تو بہت خواب تھے جن کو انہوں نے تعبیر کرنا تھا۔ نعیم صاحب تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے جب سے انہوں نے سنا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہی ہے۔ ذیشان تو اپنے آپے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر ایسا نہیں ہو سکتا، اگر یہ بات ہے تو آپ کچھ کریں پلیز، آپ مہر کا علاج کریں، جتنے پیسے چاہیے جتنا بھی خرچہ ہوگا میں آپ کو دوں گا، بس خدا را میری مہر کو بچا لیں۔ ذیشان غصے میں آ گیا تھا، وہ سامنے ٹیبل پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا۔ ذیشان میں نے آپ کو صاف بتا دیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، ساری بات آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ میری بیوی کو نہیں بچا سکتے، میں دوسرے اسپتال لے کے جاؤں گا، اور بھی ڈاکٹر ہیں دنیا میں۔ اگر آپ ایک انسان کو نہیں بچا سکتے تو اپنی جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ پلیز آپ آرام سے بات کریں، ہسپتال کے مریضوں کو پریشانی ہو رہی ہے، میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوشش ضرور کروں گا، آپ حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ ذیشان تو بکھلا کر رہ گیا تھا، بہت شور کر رہا تھا لیکن کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں حسن کمرے میں آ جاتا ہے اور ذیشان حسن کو دیکھ کر اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ سمجھائیں ڈاکٹر کو، یہ میری بات نہیں سمجھ رہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر کو بلڈ کینسر ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز آپ بتائیں ان کو۔ ذیشان میرے بھائی اللہ بہتر کرے گا، کچھ نہیں ہوگا بھابھی کو، تم پلیز حوصلہ رکھو اور ماموں کو سنبھالو۔ ذیشان فوراً خود کو سنبھالتا ہے اور نعیم صاحب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ماموں آپ پریشان نہ ہوں، ہم اچھے ڈاکٹر سے مہر کا علاج کرائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ذیشان میری بیٹی نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، اللہ پاک مجھ سے کون سا امتحان لے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مہر کو ہوش آتا ہے اور مہر آنکھیں کھولتی ہے تو صرف نرس کو اپنے قریب دیکھتی ہے اور نرس اسے کہتی ہے مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے آپ کا۔ مہر بیٹے کا سن کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی اور کہتی ہے میرے گھر والے کہاں ہیں اور میرا شوہر؟ نرس کہتی ہے آپ کے گھر والے باہر بیٹھے ہیں اور آپ کا شوہر ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے آپ کی رپورٹس کے متعلق، وہ آپ کو بلڈ کینسر آیا ہے رپورٹ میں۔ مہر چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کیا مجھے بلڈ کینسر؟ جب تک نرس باہر چلی جاتی ہے تو مہر رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہاں حسن تمام گھر والوں کو یہ خبر دے دیتا ہے لیکن سب کو منع کرتا ہے کہ مہر تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے، اور ذیشان بھی خود کو سنبھال لیتا ہے۔ سب خوش ہو کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، مہر بھی اپنے آنسو پونچھ لیتی ہے۔ ذیشان مہر کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مہر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا ہے
सब बच्चे को देखते हैं। ज़ीशान कहता है, हसन भाई मेरा बेटा मुझ पर गया है। नहीं ज़ीशान, ये तो भाभी पर गया है, इसलिए तो खूबसूरत है। भाई तुम तो कोजे हो। और इसकी बात पर सब कहका लगाने लगते हैं। इस तरह वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और 2 साल गुजर गए और वक्कास के घर में वही रोज़ का झगड़ा था। वक्कास की बीवी किसी भी हाल में खुश नहीं थी। अब अल्लाह ने वक्कास को एक बेटी और एक बेटे से नवाजा हुआ था और वक्कास वापस अपने वतन आने का सोच रहा था। अब वक्कास एक अमीर आदमी बन चुका था। अल्लाह का दिया उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो महर को कभी नहीं भूला था। वो अक्सर तन्हाई में महर को याद किया करता था और रोया करता था, तो उसकी आंखें भी महर को देखने के लिए तरस चुकी थीं। इस बार वो वतन वापस पहुंचेगा तो महर को ज़रूर मिलेगा। अब वक्कास के अम्मी अब्बू को भी एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ गलत फैसला कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। वक्कास कहता, अम्मी आप पैकिंग करें, हम कल वापस जा रहे हैं, 2 दिन में हमारी फ़्लाइट है। इस तरह वक्कास अपने मुल्क वापस आ जाता है और कुछ दिनों के बाद ज़ीशान के घर जाता है। वो अपनी कार इनके घर के सामने खड़ी करता है और गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है, जी आप कौन? वक्कास चौंक जाता है और दिल में कहता है, ये कौन है? पहले तो ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी। और कहने लगता है, जी मैं वक्कास, ये हसन और ज़ीशान का घर है? औरत कहती है, नहीं भाई ये इनका घर नहीं है, वो अब यहाँ नहीं रहते। वक्कास कहता है, क्या आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? जी भाई मुझे पता है, मैं आपको बता देती हूँ। वो औरत वक्कास को पता बता देती है और वक्कास सीधा उस पते पे चला जाता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा घर होता है। वहाँ चौकीदार से कहता है, ये हसन का घर है? जी हाँ भाई, ये हसन सर का घर है। अच्छा तो आप इनसे कहें कि वक्कास इनसे मिलने आया है। चौकीदार अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है और वक्कास को लेकर घर के अंदर चला जाता है। वक्कास घर को गौर से देख रहा होता है और सामने से नायला भागी आती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी हो मेरी जान? बहुत बदल गई हो। ठीक हूँ भाई, आप बैठे, हसन अभी आ रहे हैं। और सुनाओ नायला, कैसी गुजर रही है? जिंदगी बहुत अच्छी भाई, अल्लाह का करम। वैसे आप भाभी को लेकर नहीं आए? मेरा बहुत दिल था उनसे मिलने को। हाँ वो थोड़ा मसरूफ़ थी, अगली बार ज़रूर लेकर आऊँगा। लो भाई हसन आ गए। हेलो वक्कास, कैसे हो मेरे भाई? ठीक हूँ यार। अच्छा सॉरी वक्कास, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तुम नायला से बातें करो और खाना खा कर जाना। हसन चला जाता है, लेकिन वक्कास की नज़रें तो बेचैन होकर महर को ढूंढ रही थी। बस कहीं से भी महर की एक झलक नजर आ जाती तो इसे सुकून मिल जाता। अचानक गाड़ी की आवाज़ आती है और ज़ीशान आता है। ज़ीशान वक्कास को आकर सलाम करता है। वक्कास आज इतने दिनों बाद यहाँ? हाँ ज़ीशान, बस नायला से मिलने आया था। अच्छा नायला, और सब कहाँ हैं? महर नज़र नहीं आ रही, लगता है नईम चाचू से मुलाकात करने गई हुई है। ज़ीशान वक्कास की बात काट देते हैं और कहता है, वक्कास तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? बस यार अल्लाह का करम, सब ठीक। इतने में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है तो ज़ीशान फौरन से खड़ा हो जाता है और नायला से कहता है, भाभी फैज़ान रो रहा है। हाँ भाई मैं देखती हूँ। नायला फौरन से फैज़ान को लेकर नीचे आती है और कहती है, फैज़ान बस चुप बेटा, चुप हो जाओ, मामा आ गई आपके पास। ज़ीशान फैज़ान को रोता देखकर फौरन उठता है और उसे चुप करवाने लगता है। वक्कास कहता है, नायला ये तुम्हारा बेटा है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। नायला कहती है, नहीं भाई ये ज़ीशान भाई का बेटा है, ये महर का बेटा है। ज़ीशान बहुत बहुत मुबारक हो यार। नायला कहने लगती है, अच्छा भाई मैं खाना लेकर आती हूँ, तब तक आप दोनों बैठकर बातें करें। वक्कास और ज़ीशान दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं। वक्कास महर के लिए बेचैन हो रहा होता है तो एकदम कहने लगता है, ज़ीशान यार महर आ जाती तो अच्छा हो जाता, उसे भी बेटे की मुबारकबाद दे देता। तो नायला कहने लगती है, भाई महर अब इस दुनिया में नहीं रही, 2 साल पहले इसका इंतकाल हो गया है। और नायला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वक्कास हैरान होकर फौरन उठ खड़ा होता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या नायला ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मजाक नहीं करो मेरे साथ। भाई मैं कोई मजाक नहीं कर रही, आप बार बार महर का पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। लेकिन महर को क्या हुआ था? वो तो बिल्कुल ठीक थी, ज़ीशान के साथ बहुत खुश थी। ज़ीशान कहता है, ब्लड कैंसर था उसको, खुद तो चले गई लेकिन मुझे और फैज़ान को अकेला छोड़ गई। ज़ीशान अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आंसू उसकी आंख में नहीं ठहरते। वक्कास फौरन फैज़ान को देखकर उठकर इसे गले लगा लेता है, लेकिन ज़ीशान वही पत्थर की तरह बैठा रहता है। फैज़ान भी इतना ही मासूम था जितनी महर थी। वक्कास कहने लगता है, मुझे महर की कब्र पे ले चलो। ज़ीशान कहता है, हम कल चले जाएंगे। वक्कास को सारी रात नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फौरन ज़ीशान के पास जाता है और कहता है, मुझे महर की कब्र पर जाना है। ज़ीशान कहता है, हाँ चलो। वो दोनों साथ महर की कब्र पर जाते हैं। ज़ीशान वक्कास का हाथ पकड़कर कहता है, महर आज तुम्हारी मोहब्बत तुमसे मिलने आई है, देखो वक्कास आया है। वक्कास फौरन ज़ीशान की तरफ देखता है और कहता है, ज़ीशान क्या कह रहे हो? क्यों वक्कास, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? वो तो मैं बस बीच में आ गया तुम दोनों के। नहीं ज़ीशान, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं वक्कास, ऐसी ही बात है। इस रात हम सब बहुत खुश थे। फैज़ान की पैदाइश हुई थी। कुछ दिनों के बाद महर की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। मैं इसको फ़ौरन अस्पताल लेकर गया, लेकिन बेहोश होने के बाद इसने आंखें नहीं खोली। मैंने बहुत पुकारा, चीखा, चिल्लाया, लेकिन महर ने मेरी नहीं सुनी और डॉक्टर ने कहा कि इसकी डेथ हो गई है। मैं नहीं माना, मैं फिर पुकारता रहा, लेकिन इसने मुझसे बात नहीं की और वो हमें छोड़कर चले गई। कुछ दिनों बाद महर के बैग से एक खत लिखा हुआ मिला। मैंने उठाया और पढ़ा,
جس میں لکھا تھا، ذیشان میں جانتی ہوں مجھے بلڈ کینسر ہے اور میں کچھ دنوں میں شاید اس دنیا میں نہ رہوں۔ تم فیضان کا بہت خیال رکھنا جیسے میرا رکھتے ہو، اور مجھے معاف کر دینا، کبھی تمہیں تمہاری محبت نہیں دے سکی، کیونکہ ذیشان میں تو صرف وقاص سے محبت کرتی تھی۔ میں تو اسی دن مر گئی تھی جس دن وقاص مجھ سے دور ہوا تھا۔ تمہاری بہت کوششوں کے باوجود میں وقاص کو نہیں بھول پائی۔ تم نے مجھے بہت محبت دی، عزت دی، پیار دیا، لیکن مجھے معاف کر دینا، مجھے وقاص کے دکھ نے مار ڈالا ہے۔ بلڈ کینسر تو بس ایک بہانہ ہے۔ میں نے وقاص کا دل دکھایا تھا، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میرے والدین کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھا۔ ذیشان، میری مرنے کے بعد تم رونا نہیں، کیونکہ ہر انسان کو ایک دن موت تو آتی ہے۔ مجھے آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے، مجھے معاف کر دینا ذیشان، تمہاری مہر۔ وقاص سارا خط پڑھتا ہے اور کہتا ہے، مہر تم نے ایک بات پھر مجھے ہرا دیا، تم جیت گئی، تم بہت بہادری کا کام کر گئی۔ ذیشان کہتا ہے، میں ہر بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت ڈھونڈتا تھا، لیکن پھر جب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے لگا تو اس کے پاس وقت نہ رہا اور وہ چلے گئی۔